ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن اقبال صاحب. احسن صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہرحال بالآخر آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا. اب آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے بہت اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور وہ سارے ہمارے ویل وشرز جو دعائیں کرتے تھے اور جنہیں ہم پر یقین تھا، ان سب کا بھی میں آپ کے ذریعے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ دیکھیے کتنی کردار کشی کی جاتی ہے، اور نیب کو استعمال کر کے پی ایم ایل این کی قیادت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اور میں یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس سب کا آخر کون جواب دہ ہے؟ ہماری فیملیز بھگتتی ہیں سارے ٹرائل کو، ہمارے دوست اور ہمارے ویل وشر بھگتتے ہیں. آپ کو ذرا اس کی لیکن ابھی ٹرائل جاری ہے آپ کا، یہ یاد رکھیے انشاءاللہ وہ بھی آپ اس میں بے گناہ ثابت نہیں ہوئے. ابھی دیکھیے نا، وہ ٹرائل میں جب یہ چیزیں آن ریکارڈ آ گئی ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، نیب ہماری گرفتاری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی ثبوت کرپشن کا نہیں پیش کر سکا، تو نیب اپنا ریفرنس جو فائل کر چکا ہے اس میں ایک لفظ مالی بدعنوانی کا نہیں ہے. اپنا چودھری صاحب جس دن مجھے پکڑا تھا اور یہ مجھے ریمانڈ کے لیے عدالت میں لے کر گئے، میرا پہلا سوال جج صاحب سے یہ تھا کہ ان سے پوچھئے میرے اوپر کوئی فائنینشیل کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی irregularity، سرکاری خزانے سے میں نے کوئی جیب بھری یا نقصان پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی. مس یوز آف اتھارٹی کا جی، نارووال میں سپورٹس سٹی کیوں بنا؟ تو میں نے کہا بھی اگر وہ کوئی بھارت اور اسرائیل کا تو علاقہ نہیں ہے، اور بیکورڈ ایریا میں اگر کوئی بڑا منصوبہ بنے، یہ اختیارات کا ناجائز نہیں جائز استعمال ہے. لیکن آپ ذرا دکھائیے ان کو کام کیسے کرتا ہے. میرے خلاف یہ کہانی جو منصوبے کی شروع ہوئی، ایک پنڈی کا کوئی گمنام اخبار ہے جس کا شاید کسی نے آج تک نام نہ سنا ہو، یہ آج اگر آپ اس کی کلپ دکھا دیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا اخبار ہے. اس میں ایک من گھڑت خبر چھپائی جاتی ہے. آپ دیکھیں میڈیا کی پاور. جی بالکل، ہاں، کہ جناب نارووال سپورٹ سٹی جو بارڈر سے 800 میٹر دور ہے، یعنی کہ 1 کلومیٹر بھی نہیں، 800 میٹر دور، یعنی کہ بارڈر کی سرحد کے اوپر جیسے یہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ 6 ارب روپیہ خرچ کر دیا گیا، جبکہ پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ ہی 2.9 بلین ہے، جس میں 2.5 ارب خرچ ہوا ابھی صرف. تو آپ یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے کہنے پہ؟ اچھا، اسی پہ احتساب نے ادارے نے پریس ریلیز جاری کر دی. اس وقت تک میرا نام نہیں تھا، لیکن جب یہ حکومت بدلی تو انہیں کہا کہ جی اس میں اس کو بھی شامل کریں. دھکے سے میرا نام ڈال کے تو مجھے اس میں گرفتار کر لیا. بلا وجہ موت کی سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ہم ڈیولپمنٹ کے لیے بھگت کے آئے ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ پاکستان میں کردار کشی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس میں چلیں کوئی شک نہیں ہے، اور آج ظاہر عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ بھی دیتی ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ عدالتیں آج بھی انصاف کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. جس طرح آپ ججز کے اوپر یا عدالتوں کے اوپر الزامات لگاتے رہے ماضی میں، تو آج ہمیں اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک تھا. اس ملک کی بقا کے لیے، رول آف لا کے لیے، عدلیہ کا آزاد فنکشن کرنا اور عدلیہ کی مضبوطی ایک بنیادی شرط ہے، ناگزیر شرط ہے. اور یہی ہماری سٹرگل ہے کہ اس ملک کو آئین کے اوپر چلانے کے لیے جس طرح اس ملک کی پارلیمنٹ اور اس ملک کی عدالت. تو سارے ججز بوگس سے نہیں، آج آپ کو میرا خیال ہے ماضی پہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے. دیکھیے نہیں، کچھ ایسے فیصلے ضرور ہیں عدلیہ کے کہ جن کے اوپر تاریخ ہمیشہ سوال اٹھاتی ہے. بھٹو صاحب کی پھانسی ہے جس طرح، اس کو آج سب ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے، یہ فیصلہ بھی بھٹو صاحب کی پھانسی کے فیصلے کے کٹہرے میں ہی کھڑا ہوگا. لیکن ایسے صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک فیصلہ اگر آپ کے حق میں آ جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں نے اچھا فیصلہ کیا اور ویل ڈن، اور جب آپ کے خلاف آ جائے تو آپ یہ کہتے ہیں بوگس سے بھرے ہوئے ججز. ایسی بات قطن نہیں ہے، ایسی قطن بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں ایسے جج ہیں جو آج بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، وہ دباؤ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ پوری کی پوری عدالتی جو نظام ہے اس کی مضبوطی کے ذریعے ہمیں یہ احساس تحفظ ہونا چاہیے. آپ سر یہ لا کے لیے ریفارمز کر رہی ہے گورنمنٹ، آپ وہ جوڈیشل ریفارمز کر رہی ہے گورنمنٹ. سر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے آپ جوڈیشل دیکھیے، اگر کوئی ایسی جوڈیشل ریفارم ہوگی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان عدالتوں کو حکومت کے ماتحت کرنا ہے تو ہم اس کا ساتھ تو نہیں دے سکتے. لیکن کوئی بھی ایسی ریفارم جس کا مقصد اس عدالتی نظام کو مزید توانا کرنا ہے
آزاد کرنا ہے اس کا ہم ضرور ساتھ دیں گے. اچھا سر، یہ آصف علی زرداری صاحب نے آج اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں مجھے تو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، میں آتا ہوں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ان کو عدالتیں بڑی ریلیف دیتی ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ڈومیسائل کا فرق ہے. تو سر یہ آج جو دو فیصلے خواجہ آصف صاحب کا آپ کا، تو یہ تو پھر آصف علی زرداری صاحب مزید کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ سلوک، آپ کے ساتھ یہ سلوک. ہمارے خلاف کوئی ثبوت نیب نہیں نا پیش کر سکا، اور ان کے خلاف تو جو ایویڈنس ہے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. زرداری صاحب تو پیش ہو رہے ہیں سر بیماری کے باوجود. نہیں، میرا مقصد ہے کہ فیصلہ تو کوئی نہیں آیا نا ابھی تک. نواز شریف صاحب نے تو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے 100 سے زیادہ 150 کے قریب پیشیاں بھگتیں. ان کو 5 دن کی چھٹی نہیں ملتی تھی کہ وہ جا کے اپنی کینسر سے مرتی ہوئی بیوی جو ہیں ان کی تیمارداری کر سکیں. نہیں، روزانہ حاضری لگائیں. ان کا اگر ڈومیسائل مضبوط ہوتا تو وہ 5 دن کی چھٹی لے کر چلے جاتے. مضبوط ڈومیسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، ہمارا کوئی ڈومیسائل کا سوال نہیں ہے، یہ بات ہے آپ کے نظریات کی. اور جہاں تک سندھ کے ڈومیسائل کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا ڈومیسائل بہت مضبوط ہے. سندھ نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور اگر کوئی سندھ کے ڈومیسائل کو کمزور کہتا ہے تو وہ سندھ کے عوام کی توہین کرتا ہے. اچھا، آج بلاول بھٹو صاحب نے آزاد کشمیر ایک تقریر کی، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو انہوں نے کلاس لی نا، وہ ذرا آپ ملاحظہ کر لیں پہلے. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. پاؤں آپ پکڑ سکتے ہو، چیالے نے تو سر کھو چکے ہیں، جیل بکتے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے. ایسا صاحب، یہ پاؤں پکڑنے کا جو آپ کا بیان تھا میاں شہباز شریف صاحب کا، یہ آپ کے گلے پڑ گیا ویسے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، پاؤں پکڑنے کی جو بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے ایک محاورتاً کی. کس لیے؟ نہیں، محاورہ انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کے لیے. نہیں، حکومت کے لیے نہیں، کہ ہم اس ملک کے لیے آگے بڑھیں اور سب مل کر کوئی راستہ تلاش کریں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ دیکھیے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب وہی زبان بول رہے ہیں جو عمران خان بول رہے ہیں. آج پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کی توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. تو یہ تو اتحادی ہوئے نا، یہ تو پھر آپس میں آنے والے وقت کے اتحادی ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان دونوں کا مقابلہ کریں گے. جب پی ڈی ایم میں دونوں تھے سر، اس وقت تو بڑے بہن بھائی تھے آپ، بھائی بھی تھے اور بہن بھائی بھی تھے، اور آپ گڑی خدا بخش بھی چلی گئی مریم صاحبہ، اور اس کے بعد ہر سٹیج کے اوپر آپ شیئر کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے. نہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں اور اپوزیشن کی طاقت کمزور نہ ہو. دیکھیے، 6 مہینے کی پی ڈی ایم کی جدوجہد جب پی ٹی آئی کے ڈی میں ہم پہنچے گول کرنے کے لیے تو پیپلز پارٹی نے ٹائم آؤٹ لے لیا. اب پتہ نہیں ان کو باہر گیلری سے کس نے اشارہ دیا کہ آپ ٹائم آؤٹ لے لیں اور پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں. آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا پھر اس کا مطلب؟ بالکل. اس وقت ایک ایسے ٹائم پہ جب اتنی بڑی جدوجہد اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ گئی تھی، اگر 26 مارچ کو ہم لانگ مارچ کر کے استعفے دے دیتے تو چند ہفتوں کے اندر یہ حکومت گر جانی تھی، یہ سسٹم گر جانا تھا. اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا فیصلہ نہ مان کے 9 جماعتیں ایک طرف تھیں، اکیلے انہوں نے ویٹو کیا، تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بیل آؤٹ پیکج دیا. ویسے آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں یا ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیں، ہم پنجاب کی گورنمنٹ گرا دیتے ہیں، وفاق کی گورنمنٹ گرا دیتے ہیں. بتائیں نا وہ کس طرح گرا سکتے ہیں پنجاب کی حکومت؟ یہ تو پھر انہیں بیل آؤٹ دینا چاہتے ہیں، ایک ناکام تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عثمان بزدار کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ملی ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ؟ یہ تو وقت بتائے گا، اور جو عمل ہے اس سے پتہ چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام اب اتنے باشعور ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں فرق کیا، اور اگلے الیکشن میں لوگ فیصلہ کر سکیں گے. لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی آزمایا ہے، اور پی ٹی آئی کی اب گورننس بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں کے اندر بھی اب گیس شیڈنگ ہوتی ہے، گندم کی فصل آنے کے بعد بھی مارکیٹ میں بمپر کراپ آنے کے بعد بھی ویٹ امپورٹ ہوتی ہے اور آٹا مہنگا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اب قوم کے سامنے ہیں. احسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب یہاں پہ چھوڑ لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.